السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ اویس بھائی ہمارے کھڑیاں شہر میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم ان کو کھڑیاں شہر میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اویس بھائی سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اویس بھائی، آپ کا کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ، میں بھی الحمدللہ کھڑیاں شہر میں محترم بھائی عطا اللہ صاحب کے پاس آ کر کے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا انٹرویو کروا دیں تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اس دین کی فیلڈ میں، اسلامی فیلڈ میں کب آئے؟ میں الحمدللہ 4 سے 5 سال ہو گئے الحمدللہ اس دینی فیلڈ میں ہوں۔ میں الحمدللہ جامعہ رحمانیہ میں الحمدللہ ادھر متعلم ہوں۔ الحمدللہ میں ادھر تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میرا 5واں سال مکمل ہو چکا ہے، اور الحمدللہ میری جو دنیاوی تعلیم ہے وہ BA ہے الحمدللہ۔ اسی طرح الحمدللہ یہ دینی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تقریباً 5 سال ہو گئے مجھے دینی فیلڈ میں آئے ہوئے۔ ماشاءاللہ اویس بھائی، ماشاءاللہ BA کی تعلیم جاری ہے اور دینی تعلیم بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور دینی تعلیم میں اللہ تعالیٰ اویس بھائی کو عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ تو اویس بھائی، ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں علم کا اٹھ جانا، اس سے کیا مراد ہے؟ محترم عطا اللہ بھائی، اس سے مراد یہی ہے کہ علم سے اٹھ جانے سے مراد کہ جو اکابرین علماء کرام ہیں، جو دین کو سنانے والے ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور کہ ایک عالم کی عظمت اور شان مقام اتنی عزت ہے کہ اگر ایک عابد بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے اور ایک عالم بندہ سویا رہے تو دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح العلماء ورثۃ الانبیاء، جتنے بھی علماء ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ جب علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یوں سمجھ لیں کہ علم بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمارے چند روز پہلے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ قاری صاحب نے اس دنیا کائنات میں اللہ رب العالمین اور نبی کریم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کس انداز میں کیا؟ میں سب سے پہلے وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ان کے بیٹوں کے ساتھ میرے جو بہت اچھے دوست ہیں، خطیب ابن خطیب قاری مدثر لیکاء الحفیظ حفظہ اللہ تعالیٰ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قاری صاحب کی تبلیغ کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے۔ تقریباً قاری صاحب کی عمر 84 سال ہے۔ میں تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں، صحیح نہیں بھی معلوم ہو سکتا، 55 سے 60 سال تقریباً قاری صاحب نے تبلیغی سفر کیے اور تبلیغ کی ہے۔ دعا یہ کریں اللہ کریم ان کی تبلیغی سفر اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اور قاری صاحب کی تبلیغ کے بارے میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قاری صاحب نے حق ادا کر دیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اگر آپ پڑھیں نا تو قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کمر پر ختم نبوت کے لیے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے کوڑے مارے گئے، یعنی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے سزائیں دی گئی۔ اور میرا ایمان ہے کل کو وہ کمر بھی گواہی دے گی، جس سے نبی کی نبوت کے لیے وہاں پر کوڑے پڑے ہیں، وہ کمر بھی گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرے بندے نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے کوڑے کھائے تھے۔ اور اس کے بعد جس کی وجہ سے قاری صاحب کو، جس تقریر کی وجہ سے اللہ کریم نے قاری صاحب کو بڑا عروج دیا، تو وہ شان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان پہ تھی۔ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک آج 23 رمضان ہے، 17 رمضان کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ اللہ کریم میری ماں جی پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ تو قاری صاحب نے اتنا امی جی امی جی امی جی کر کے امی عائشہ کی اتنی عظمت کو بیان کیا، اتنا مقام کیا، پھر اللہ بھی فیصلے کر دینے والا ہوتا ہے۔ 17 رمضان ہی امی عائشہ کی وفات کا دن ہے، اور قاری صاحب کی وفات کا دن بھی 17 رمضان ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے کچھ
کرے تو اللہ بھی اس کو اس کا پھل ضرور دیتا ہے۔ 17 رمضان کو قاری صاحب کی وفات ہوئی ہے، اور میں نے یہ بھی سنا کہ قاری صاحب اپنی نا وفات سے قبل 2 یا 3 دن قبل نا اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ موت تو آ جانی، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آ جانی اللہ، لیکن جب مجھے موت آئے تو امی عائشہ کی وفات والے دن ہی میری موت آ جائے۔ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام اور اتنا امی عائشہ کی عزت احترام کیا کہ اللہ کریم نے 17 رمضان کو قاری صاحب کی اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دن کو جوڑ دیا۔ دعا کریں اللہ کریم قاری صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی اہلیہ محترمہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تبلیغ کے بارے میں پوچھا کہ کس انداز سے کی ہے، انہوں نے بے لوث اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور تقوی کو اختیار کرتے ہوئے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اس انداز سے دین سنایا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے جو نئے خطباء ہیں اسی طرح وہ دین سنائیں جس طرح قاری صاحب نے سنایا۔ انہوں نے جگہ جگہ عظمت صحابہ بیان کی، شان صحابہ بیان کی، شان اہل بیت بیان کی، شان ازواج مطہرات بیان کی، نبی پاک کی ختم نبوت کو بیان کیا، بہت سے عنوان پر، اور موت کے حوالہ سے انسان کو جھنجھوڑ دینے والی گفتگو انہوں نے کی اور بڑی مؤثر گفتگو کی۔ اللہ کریم نے ان کی آواز میں کوئی اندر بڑی ہی قوت رکھی تھی، بڑی ہی طاقت، اور ان کی آواز کو بڑی خوبصورت بنایا تھا، وہ اللہ کی عطا تھی۔ اب وہ ہمارے پاس تو نہیں رہے، لیکن ہم ان کے لیے دعا گو ہی ہیں کہ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ ان کی تبلیغ بڑی ہی مؤثر تھی اور ان کی وجہ سے اللہ کریم نے کئی لوگوں کو ہدایت پہ لائے، اور وہ انہوں نے خطیب، اس تبلیغ کی وجہ سے خطیب ایشیا کا لقب پایا، خطیب ایشیا و یورپ کا۔ کئی یورپین ممالک میں بھی گئے، ایشین ممالک کے اندر بھی گئے، پورے پاکستان کے اندر بھی کئی ان کے شاگرد ہیں، جن میں سر فہرست میرے ذہن میں نام آ رہا ہے خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی۔ آج وہ دنیا کی وہ بھی ایک بہت بڑی آواز ہے، وہ عالمی شہرت یافتہ مبلغ بھی ہیں، اللہ نے ایک مقام دیا، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح قاری صاحب کے بہت سارے شاگرد ہیں، اور ان کے کچھ ایسے شاگرد بھی ہیں جو بڑے پریشان ہیں۔ اللہ کریم ان کے بھی صدمہ جو ہے اللہ کریم ان کو ٹھیک کر دے، اللہ ان کو صحت دے دے، اللہ ان کو ایمان والی لمبی زندگی دے دے۔ قاری صاحب کا صدمہ صدیوں نہیں بھولا جا سکتا، اہل حدیث کی جماعت کے اندر یہ بہت بڑا خلا جو پور نہیں ہو سکتا، لیکن ہم دعا گو ہیں اللہ کریم قاری صاحب کی تبلیغی سرگرمیاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ہمارا آخری سوال ہے کہ قاری صاحب کے انداز میں کچھ آیات سنا دیں۔ قاری صاحب کا قرآن پڑھنا پھر اتنی انداز سے، اتنی خوبصورت انداز سے میں نے کئی خطباء کی زبان سے نا یہ سنا ہے، اور میرے مشفق مربی شیر پاکستان خطیب عرب و عجم حضرت مولانا منظور احمد حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ہم دیکھیں نا مجمع میں سستی آ گئی ہے، مجمع پریشان ہو رہا ہے، مجمع ہماری بات کو ٹھیک سے نہیں سن رہا، تو ہم قاری صاحب کی انداز کے اندر 2 آیتیں عوام کو سنا دیتے ہیں اور مجمع گرما جاتا ہے، مجمع دوبارہ سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور قاری صاحب کا قرآن پڑھنا پھر کیا بات ہے، اور ان کی طرز کے اندر بڑے بڑے آج خطباء پڑھ رہے ہیں، لیکن قاری صاحب کی آواز تو گونج سکتی ہے، لیکن قاری صاحب نہیں آ سکتے دوبارہ، اور اس انداز کی، اس رقت امیز اور اتنی خوبصورت انداز میں پڑھنا بہت مشکل ہے۔ میں یوں سمجھ لے ٹیوا لگا لیتا ہوں، میں کچھ انداز اپنا لیتا ہوں، لیکن میں کر نہیں سکتا، لیکن میں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کی محبت، کیونکہ یہ آپ کی محبت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اب میں قاری صاحب کے انداز میں 2 آیتیں سماعت کر لیں۔ قاری صاحب کا قرآن پڑھنا، والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ چن میرے حضور، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ او دی جتی تو پگ میں واراں، او دی جتی تو پگ میں واراں، پھر بھی نہ ہووے حق ادائی۔ بنے قاری دی گل ہووے رب دا فضل، کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ پھر قاری صاحب نے موت کے والا سے آیت پڑھنی، کل
نفس ذائقۃ الموت۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، آخر اپنی منزل کو روانہ ہوا۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، آخر اپنی منزل کو روانہ ہوا۔ بات کل کی ہے محسوس ہوتا کہ یوں بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ بات کل کی ہے محسوس ہوتا کہ یوں بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ قاری صاحب نے پھر پڑھا کرنا، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جن کو ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ میں بس دعا گو ہوں کہ اللہ کریم قاری صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی عطا اللہ صاحب کا اور ان کے الاحسان اسلامک سنٹر کے لیے۔ اللہ کریم ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔